یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2 مئی 2026 ہے۔ ایک طرف جیل ہے، دوسری طرف بیماری کے خدشات اور اب پارٹی کے اندرونی اختلافات۔ کیا یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف ایک بڑی پلاننگ ہے یا واقعی حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں؟ دوستو، سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچ چکی ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی صحت واقعی خطرے میں ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام حقائق جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنے۔ دوستو، اب ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مسلسل خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جیل میں سہولیات، میڈیکل چیک اپ اور سیکورٹی کے حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں مکمل طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اور ان تک ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں اس کی بھی محدود ہیں، اور خاندان کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ صورتحال نہ صرف سیاسی بلکہ انسانی بنیادوں پر بھی ایک بڑا سوال بن چکی ہے۔ اب ناظرین، ہم بات کریں گے اس وقت عمران خان صاحب کے درجنوں کیسز کا سامنا ہے، جن میں تو شاہانہ کیس، سائفر کیس اور دہشت گردی کے الزامات اور دیگر قانونی مقدمات۔ تازہ صورتحال کے مطابق کچھ کیسز میں پیشرفت تیز ہو گئی ہے عدالت کے سائڈ سے، یعنی عدالتوں میں سماعتیں جاری ہیں، اور وہ کلا کی ٹیم میں مسلسل قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کیسز کا سامنا کرنے والا واحد لیڈر ہے۔ دوستو، اب پارٹی کے اختلافات کی طرف آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندرونی حالات کیا ہے؟ پارٹی کے اندر اس وقت ناظرین واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ کچھ رہنما پارٹی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ کچھ مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے کچھ سینئر رہنما ناراض ہیں اور فیصلوں میں شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ اختلافات اگر بڑھتے رہیں تو پارٹی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی سائڈ پہ۔ ناظرین، عمران خان کی بہنیں بھی اس وقت میدان میں نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر وہ میڈیا پر آ کر عمران خان کا دفاع کر رہی ہیں، کیونکہ بھائی یہ ان کا حق ہے، اور قانونی معاملات میں آواز اٹھا رہی ہیں، اور عوام کو صورتحال سے بھی آگاہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے کہ عمران خان اور انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، وہ بھی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ناظرین عمران خان ہے جو جیل میں ہونے کے باوجود بھی مقبول ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے جو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان دوبارہ سیاسی میدان میں واپسی کریں گے، یا یہ کیسز ان کے سیاسی مستقبل کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اب آخر میں ناظرین، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، یا یہ سب کچھ ایک بڑی سیاسی گیم ہے؟ اور اب بات کرتے ہیں ناظرین عوامی رد عمل کی۔ دوستو، عمران خان صاحب اس وقت سوشل میڈیا کا ایک بےتاج بادشاہ ہے، اور عمران خان صاحب کا نام ایک دفعہ پھر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔ ایک وہ طبقہ جو عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ دوسرا طبقہ جو نون لیگ والے، پیپل پارٹیز والے ہیں، یعنی دوسرے جو حکومتی پارٹیاں ہیں، تو وہ مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، اور ابھی ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بحث جاری ہے، اور ہر نئی خبر کے ساتھ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حکومت
کا جو موقف ہے اس کو ہم آج جانتے ہیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کا کیا جواب ہے۔ ناظرین، حکومتی حلقوں کا موقف یہ ہے کہ تمام کیسز قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہو رہا، جو کہ تحریک انصاف ان کے اوپر مسلسل تنقید ہو رہا ہے۔ وہ تو ناظرین ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو بہرحال اس کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی اور ادارے آزاد ہیں، لیکن دوستو اپوزیشن اس موقف کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور اسے سیاسی انتقام قرار دیتی ہیں۔ اب ماہرین کا کیا رائے، جو تجزیہ نگار ہیں نامی گرامی، جو غیر جانبدار ہیں؟ ناظرین، سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق موجودہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ابھی بھی برقرار ہے، لیکن قانونی مشکلات ان کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ تمام حالات ان کی سیاست کو مزید مضبوط بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عوامی ہمدردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ممکنہ صورتحال ہے وہ یہ ہوگا کہ عدالتوں سے بڑے فیصلے آ سکتے ہیں اور پارٹی کے اندر مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہے اور سیاسی درجہ حرارت بھی مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور دوستو، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے تاریخ کے جو نئے تازہ ترین اپڈیٹ تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے کیسز کے حوالے سے اور ان کی جو بین ہے ان کے متعلق۔ یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کو میں نے پہنچائی، اور آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ ان جیسے جو حقیقت پسندانہ خبریں ہوتی ہیں اور سچ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک ہم ضرور پہنچائیں گے، بلکہ غیر جانبدار ہوں گے۔ باقی خان صاحب اور پوری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے یہ ساری سیاسی کیسز ہیں، بلکہ باہر کے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں، کوئی کیس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن حق اور سچ کی فتح تو ضرور ہوگی، بلکہ عوام جب ساتھ دیں گے۔ دوستو، اصل بات عوام کی ہے۔ دیکھیں، باہر ملکوں میں اگر بنگلہ دیش میں یا نیپال میں حالات چینج ہو گئے تو عوام اٹھے ہیں، تو انشاءاللہ عوام کے اندر عمران خان صاحب کی ہمدردیاں ہیں اور عمران خان صاحب کے کال پہ لبیک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عوام نکلی تھی بنگلہ دیش میں بھی اور نیپال میں، تب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو تحریک انصاف کے دور میں علی امین گنڈاپور نے جو غلطیاں کی ہیں تو اسی غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ پورا تحریک انصاف اٹھا رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اگلا کیا رد عمل ہوگا اور کیا لائحہ عمل ہوگا تحریک انصاف کی، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر اختلافات یہ ضرور ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ قانونی معاملات سے ہم چل کر آگے بڑھیں گے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، قانون سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ قانون تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی لونڈی بنائی ہوئی ہیں اور عدالتی بھی ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے قانونی معاملات کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں صاحب جب ان کو اپنے لیگل ٹیم کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی تحریک انصاف کے وکلاء ورکرز ہیں وہ عدالتوں میں بیٹھ جائیں اور در نہ دے دیں، تو وہ بھی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو ظاہری بات ہے عوام کی جو سوچ ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی سیاست تو نہیں کر رہے ہوتے، وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سیریس ہے۔ اور دوسری جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں احتجاج لے کے آنا ہے، احتجاج کے ذریعے سے خان صاحب کو چھوڑانا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی اب جو لائحہ عمل ہے وہ اب دیکھتے ہیں، لیکن اختلافات اس کے درمیان ضرور موجود ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ولاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔